میں شہباز شریف خاندان کے لیے مشکل، احتساب عدالت لاہور کا سلمان شہباز کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے شہباز شریف کی 2 بیٹیوں اور بیگم نصرت شہباز کو 10 ستمبر کو طلب کر لیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی پر لیگی کارکنان نعرے بازی کرتے رہے۔ حکومت نے ہی نواز شریف کو اجازت دے کر باہر بھیجا، اب نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہی ہے۔ شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، بولے اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوں گی، نیب والے تمام کوششوں کے باوجود ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکے۔ کراچی میں آج پھر کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، ڈیفنس، کلفٹن، قیوم آباد، کورنگی کراسنگ، اختر کالونی میں تیز بارش، لیاری، نارتھ کراچی، بفر زون، لیاقت آباد سائٹ ایریا میں ہلکی بارش، ناظم آباد، گلشن اقبال، بلوچ کالونی، کارساز، اسٹیڈیم روڈ پر بھی بادل برس پڑے۔ سڑکوں پر جمع پانی کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر، کورنگی، قیوم آباد، چورنگی، جناح اسپتال، شارع فیصل، قائد آباد سائٹ ایریا میں بھی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ اسکردو سمیت پہاڑی علاقہ جات پر وقفے سے بارش، کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند، کھڑی فصلیں اور پھلدار درخت متاثر۔ اپر چترال میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں ندی نالوں میں طغیانی، سیاح پھنس گئے۔ کوٹلی آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بھی بارش سے نالا وان اور دریائے پونچھ میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ جس طرح چڑیا گھر میں غفلت ہوئی، لگتا ہے پوری ریاست ایسے ہی چل رہی ہے۔ ذمہ داران کو انہی پنجروں میں بند کر دیں، 2 گھنٹے کے لیے بند کر دیں۔ توہین عدالت کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ مزید کہا کہ وزیر اعظم کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ چڑیا گھر میں کیا ہوا، جانوروں کا کھانا تک چوری کیا جاتا رہا۔ 7 محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات، فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ، کوئٹہ سمیت کئی اضلاع میں موبائل فون سروس بند۔ 7ویں محرم الحرام کے جلوس بھی اپنے روایتی راستوں پر گامزن، جگہ جگہ کربلا کے شہداء کی یاد میں سبیلیں بھی سجائی گئی۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کی گہما گہمی عروج پر، ریپبلکن کنونشن کے تیسرے روز لا اینڈ آرڈر موضوع رہا۔ مائک پینس نے نائب صدر کی نامزدگی قبول کر لی، ٹرمپ آج اپنی نامزدگی کو باضابطہ طور پر قبول کریں گے۔ اختتامی خطاب کے ساتھ ہی 4 روزہ کنونشن اختتام پذیر ہوگا۔ اور ٹک ٹاک کے سی ای او عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ کیون مائر 3 ماہ قبل ہی عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ امریکی جنرل مینیجر وینیسا پاپاس ان کی جگہ فرائض سر انجام دیں۔ خیبر پختونخوا میں غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہو چکی ہے۔ دستاویزات کے مطابق صرف 11 اضلاع میں 160 غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ ذیشان کاکاخیل سے۔ ذیشان کاکاخیل، کہیے گا کہ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف اب تک ایکشن کیا لیا گیا؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا کے صرف 11 اضلاع میں غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے۔ صرف ان 11 اضلاع میں جو ہے 215 ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی گئی ہے، جن میں سے 160 غیر رجسٹرڈ ہے۔ یہ نہ صرف غیر رجسٹرڈ ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق اس کو زرعی زمین پر جو ہے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اضلاع کی بات کی جائے تو ڈی خان میں سب سے زیادہ 33 غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی گئی، جن کے خلاف حکومت کوئی کارروائی نہیں کرے۔ اس کے ساتھ مردان میں 29، ایبٹ آباد میں 19، پشاور میں 32، بنوں میں 7 اور سوات میں بھی
16 ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے. حکومت کے پاس جو ہے کوئی خاص قانون سازی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کارروائی کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ نے بار بار متعلقہ ٹی ایم اے سے ان غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تفصیلات طلب کی, لیکن کسی ٹی ایم اے نے بھی جو ہے یہ ڈیٹا جمع نہیں کیا کہ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے اور وہ رجسٹرڈ ہے آیا یہ بھی ہے بھی نہیں. اس کے ساتھ جب ہماری بات ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو منسٹر ہیں ان سے ہوئی تو ان کے مطابق یہ میونسپل اداروں کا کام ہے کہ وہ ان کو رجسٹر کرائے. جی, میونسپل اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ رجسٹرڈ کروائے. بہت شکریہ ذیشان کا خیل. ناظرین, گلگت بلتستان میں رواں سال ہی الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کا کہنا ہے کہ وضاحتی بیان سامنے آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ انتخابات اسی سال ہی ہوں گے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں گلگت سے معراج عالم کی اس رپورٹ میں. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان نے الیکشن 2020 رواں سال میں ہی منعقد کرانے کا اندیا دے دیا. ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ صوبے میں صاف شفاف الیکشن رواں سال منعقد کرائے جائیں گے. الیکشن کا پروسیس آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اسی سال اللہ نے خیر کیا تو ہم صاف شفاف اور آزادانہ انتخابات ہم کرائیں گے, جس کے لیے بھرپور تیاری ہم کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تاخیر کی وجہ صوبے میں الیکشن کے حوالے سے قانون نہ ہونا تھا. 5 دسمبر 2017 سے جولائی 2019 تک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی بھی مسئلہ بنی رہی. انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد الیکشن کے انعقاد کے لیے 1 ماہ اور 7 دن کا ٹائم ملا, جس کے تحت 18 اگست کو انتخابی شیڈول جاری کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر نے مزید بتایا کہ 18 اگست 2020 کے شیڈول پر مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے اعتراضات سامنے آئے, جس پر ہم نے الیکشن کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی. ان کا کہنا تھا کہ نادرا سے مردم شماری کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے, جس کے تحت صوبے میں انتخابات کے انعقاد کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ معراج عالم, 92 نیوز, گلگت. لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت. شہباز شریف عدالت میں پیش ہو گئے. عدالت کا حمزہ شہباز کو بھی پیش کرنے کا حکم. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ شکیل سعید سے. شکیل سعید, کہیے گا نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے حمزہ شہباز کو پیش کرنے کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل, آج احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت فیملی کے دیگر ممبران کے خلاف منی لانڈرنگ, ناجائز اثاثہ جات اور رمضان شوگر مل کیس کی سماعت جو ہے وہ احتساب عدالت میں ہو رہی ہے. جج جواد الحسن جو ہے وہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں. شہباز شریف عدالت میں پیش ہو چکے ہیں, جبکہ حمزہ شہباز کو ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. کیس کی سماعت کے دوران نیب جو شہباز شریف کے وکیل جو ہے امجد پرویز وہ پیش نہیں ہوئے. ان کے جونیئر کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ عدالتی چھٹیوں کی وجہ سے وہ آج نہیں آئے, لہذا کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جائے. جبکہ نیب پروسیکیوٹر کا عدالت میں کہنا تھا کہ اب بھی کیس کی سماعت کو جو ہے وہ ملتوی نہ کیا جائے, اس پر جو ہے وہ جیرا کی جائے اور طلب کیا جائے دیگر گواہان کو بھی, اور تاکہ کیس کو جلد از جلد جو ہے نپٹایا جا سکے. عدالت کے روبرو آج شہباز شریف نے اپنا موقف جو ہے وہ بھی بیان کیا عدالت میں, اور عدالت کو کہا کہ جو کیسز میرے اوپر بنائے گئے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں.